السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ٹریفک سارجنٹ کے پیچھے سے آتی بائک کو دیکھ کر اس نے سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ اور تیز بھگا، چالان نہیں کٹوانے۔ شاباش، وہ جوش سے چیخ رہی تھی۔ گاڑی کے میٹر کا کانٹا بہت تیزی سے آگے کا سفر کر رہا تھا۔ وہ دونوں پیچھے آتے سارجنٹ کو بھی گاہے بگاہے دیکھ ہی رہے تھے۔ اچانک ہی روڈ کراس کرتا ایک وجود گاڑی سے ٹکرا کر 2 فٹ اونچا اچھلا تھا۔ چیخیں فضا میں گونج اٹھی۔ ایک بے جان وجود روڈ کے سائڈ پر گرا تھا۔ روڈ پر کیک کی کریم جگہ جگہ پھیل چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حشام آئینے کے سامنے کھڑا اپنے سلکی بالوں کو برش سے سیٹ کر رہا تھا۔ نیوی بلو ٹی شرٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ آج وہ یونی جانے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہو رہا تھا۔ عروہ کے ساتھ لنچ کا پلان تھا اور وہ برتھ ڈے پارٹی کے لیے عروہ کو خود سے شاپنگ کروانا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑی تیاری ہے۔ یونی جا رہے ہو نا؟ چھوٹی چچی کا رومان اس کے کمرے میں آیا تھا۔ حشام نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں کیا کام پڑا ہے صبح صبح مجھ سے؟ یہ بتاؤ۔ حشام نے کھوجتی نظروں سے رومان کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں بھائی، بس کچھ پیسے چاہیے تھے۔ رومان کو جب بھی ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ حشام کو گھیر لیتا۔ سوری یار، آج تو ممکن نہیں ہے۔ حشام نے ہاتھ کھڑے کیے۔ بھائی، دوستوں کو لنچ کروانا ہے آج۔ رومان نے معصوم شکل بنائی۔ وہ عمر میں حشام سے 2 برس چھوٹا تھا۔ اور مجھے آج تیری بھابھی کو لنچ پلس شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ حشام نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ وٹ بھابھی؟ رومان نے غیر یقینی سب سے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ کیوں، تم کیا چاہتے ہو میں کوارا مر جاؤں؟ حشام نے ہنستے ہوئے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، خنسا بھابھی نے آ کر دونوں کو اطلاع دی۔ وہ دونوں ہی ہنستے ہوئے خنسا کے پیچھے زینہ اترنے لگے۔ اس گھر میں کچن اور ڈائننگ روم گراؤنڈ فلور پر ہی آباد تھے۔ سب گھر والوں کا اکٹھا کھانا پینا تھا۔ بڑی چچی کے فرمان کی وائف خنسا، حاتم کی وائف صوفیہ اور چھوٹی چچی میں کچن کا کام برابر سے تقسیم تھا۔ بڑی ماما کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں صرف انتظامی امور دیے گئے تھے۔ دادا نے کبھی باہر سے ملازم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سب کام گھر کی عورتوں نے خود ہی سنبھال لیے تھے۔ بڑے بابا کی 2 بیٹیاں مناہل اور منال تھیں۔ دونوں ہی شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ بڑے چچا کا بیٹا فرمان اور بیٹی ابرش تھی۔ فرمان کی وائف خنسا اس کی پھپھوزاد تھیں۔ خنسا کی ایک بیٹی مہنور تھی۔ حاتم اور حشام 2 بھائی تھے۔ حشام کی وائف صوفیہ کا ایک بیٹا اذہان تھا۔ چھوٹی چچی کا اکلوتا بیٹا رومان تھا جو فی الحال تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یوں یہ انصاری ہاؤس ایک بھرا پورا گھر تھا جہاں زندگی کے رنگ خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عروہ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھ رہی تھی۔ وہ آج پھر لیٹ اٹھی تھی اور اب یونی جانے کی جلدی تھی۔ چل یار، عیسیٰ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ چل رہی ہوں نا، تو نے بھی تو لال دھاگا کھول کر کالا باندھ لیا۔ عروہ الٹا اس پر ہی غصہ ہوئی۔ تو نہ باندھو، تم پہن لو چوڑیاں۔ عیسیٰ نے اسے چھیڑا۔ بکواس نہ کر، چل اب۔ بند کیا۔ عروہ نے جاتے جاتے پلٹ کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بلیک جینز پر بلو ٹی شرٹ، یلو جوگرز پہنے، ایک ہاتھ میں کالا دھاگا، دوسرے ہاتھ میں چوڑے ڈائل والی جینٹس واچ پہنے، چھوٹی سے لہراتی ہوئی سلکی پونی ٹیل۔ وہ لڑکیوں کی ایک مختلف قسم سے تعلق رکھتی تھی جنہیں لمبی زلفوں، چوڑیوں، مہندی سے کسی قسم کا لگاؤ نہ تھا۔ عیسیٰ، ناشتہ کیے بنا کہاں جا رہے ہو؟ بابا کی آواز پر دونوں کے تیزی سے بھاگتے قدم زنجیر ہوئے۔ عیسیٰ کی حسن صدیقی کی ایک آواز پر ہی روح فنا ہونے لگتی۔ عروہ بھی ان سے ڈرتی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے اس لیے دونوں کو آزادی مل جاتی تھی۔ بابا، وہ لیٹ ہو گئے ہیں، یونی میں ہی کچھ کھا لیں گے، عروہ نے جواب دیا۔ عیسیٰ، بنا ناشتہ کیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عروہ کو نظر انداز کرتے وہ عیسیٰ کو حکم سنا گئے۔ انہیں عروہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، ان کی جان ان کے بیٹوں میں بستی تھی۔ جی بابا۔ عیسیٰ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ مجبوراً عروہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ عروہ، تم بھی بیٹھو، ناشتہ کرو، ابان نے عروہ کو خالی بیٹھے دیکھ کر کہا۔ بابا نے مجھے نہیں، عیسیٰ کو ناشتے کا کہا ہے۔ عروہ کو اپنا نظر انداز کیے جانا بالکل برداشت نہیں ہوا۔ بابا کا تو پتہ ہے نا تمہیں، رمیسا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جوس کا گلاس اسے دیا۔ نہیں چاہیے بھابھی، پتہ ہے مجھے اچھی طرح، بابا کو بیٹی کبھی چاہیے ہی نہیں تھی، اور اسی لیے بچپن سے میں لڑکا بننے کی کوشش کرتی رہی تاکہ بابا کو خوش کر سکوں، مگر میں بھول گئی تھی ظاہری حلیہ بدل لینے سے میں ان کا وارث نہیں بن جاؤں گی، میں ان کی جائیداد تقسیم کرنے والی لڑکی ہی رہوں گی۔ دل میں جمع سالوں کا غبار آج باہر نکلا تھا۔
ابان نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ پگلی ہو تم، بھائی کی جان ہو، جانتی نہیں ہو کیا؟ فضول مت سوچا کرو۔ عروہ از ایکول ٹو عیسیٰ، عیسیٰ از ایکول ٹو عروہ، عروہ پلس عیسیٰ از ایکول ٹو ابان۔ عیسیٰ نے اسے سر پر چپت لگاتے ہوئے ایکویشن سمجھائی۔ وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جانے حشام، پہلے شاپنگ پھر لنچ، کیا خیال ہے؟ حشام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ نیک خیال ہے، تو کس طرح کی شاپنگ کروانے والے ہیں جناب حشام عبید انصاری اپنی ہونے والی وائف کو؟ عروہ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے یونی کی پارکنگ تک آ گئی تھی۔ عیسیٰ کو وہ انفارم کر چکی تھی۔ بلو برتھ ڈے تھیم از بلو اینڈ گولڈ، سو ہم دونوں بھی بلو ڈریس لیں گے۔ اور بتائیں میں تمہیں کیا دلانے والا ہوں؟ گاڑی کا دروازہ کھولتے حشام نے سسپینس پیدا کیا۔ کیا دلانے والے ہو؟ عروہ نے تجسس سے پوچھا۔ میں اپنی جان کو ساڑی دلانے والا ہوں، حشام نے دھماکہ کیا۔ عروہ نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، اس کے بعد ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے ڈیئر فیوچر وائفی؟ حشام نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، عروہ نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ جسٹ امیجن، عروہ صدیقی ساڑی پر جوگرز پہنے، چھوٹی اونچی پونی بنائے، دوڑتی ہوئی برتھ ڈے پارٹی میں آئے گی۔ تمہارے گھر والے تو اسی وقت انکار کر دیں گے۔ عروہ کو پھر ہنسی چھوٹی تھی۔ سب سوچ لیا میں نے، تمہیں ہائی ہیلز بھی دلاؤں گا اور چوڑیاں بھی، جیولری بھی میں خود پسند کروں گا، سمجھی؟ حشام نے سختی سے کہا۔ مجھے ہیلز پہننی نہیں آتی، نہ ہی میں جیولری کیری کر سکتی ہوں۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے دادا پرانی سوچ کے مالک ہیں، تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیا تو گھر میں گھسنے پر ہی پابندی لگا دیں گے، حشام نے اسے ڈرایا۔ اور دادی؟ عروہ نے دادی کا ذکر بہت کم ہی سنا تھا حشام سے۔ دادی پھپھو کے پاس کینیڈا میں رہتی ہیں زیادہ تر، حشام نے سرسری سے جواب دیا۔ چلو شاپنگ مال آ گیا، حشام نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر اتارا۔ حشام، تم سچ میں مجھے ساڑی دلانے والے ہو؟ عروہ کو ابھی یقین آیا۔ میں چاہتا ہوں میری جان بھی کبھی میری پسند کا کچھ پہنے، حشام نے اسے دیکھتے وارفتگی سے کہا۔ مگر تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تمہیں اس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے۔ عروہ اس کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وقت آ گئے ہیں اب تم میری پسند جان لو، وہ دن دور نہیں جب تمہیں میری دلہن بنے۔ حشام کی بات پر عروہ کا چہرہ بلش ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی کے شوق اور ایڈونچرز عیسیٰ کا فیوچر خراب کر رہے ہیں۔ حسن صدیقی شائستہ حسن کی کلاس لے رہے تھے۔ تمہاری بیٹی کیا مطلب حسن؟ کیا عروہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ شائستہ حسن کے لہجے میں چبھن تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی بتا دیا تھا میں نے تمہیں شائستہ بیگم، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے۔ اگر عیسیٰ اور عروہ جڑواں نہ ہوتے تو میں عروہ کو کبھی اس دنیا میں آنے ہی نہیں دیتا۔ تنفر سے کہتے وہ شائستہ حسن کو انسان نما وحشی لگے تھے۔ آخر کیا مسئلہ ہے آپ کو بیٹی کے وجود سے؟ بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی۔ شائستہ حسن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اپنی جائیداد کو کسی بھی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ بھول جاؤ کہ عروہ کی کبھی شادی بھی ہوگی، وہ ساری زندگی اسی گھر میں بیٹھی رہے گی۔ حسن صدیقی اصل بات کی طرف آئے تھے۔ آپ نہ دیں جائیداد کا کوئی حصہ عروہ کو، لیکن اپنی محبت کا حصہ دار تو بننے دیں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے حسن، آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکا بن گئی ہے۔ اس کے کپڑے، اس کی پسند، اس کے انداز سب اپنے بھائیوں جیسا ہو گیا، کیونکہ آپ کو پسند ہے لڑکی۔ آپ کیسے تعلیم یافتہ انسان ہیں حسن، کیا آپ بھول چکی ہیں؟ آپ بھی ایک عورت کی کوکھ سے جنم لے کر آئے ہیں۔ شائستہ حسن کے آخری جملے نے حسن صدیقی کو مشتعل سا کر دیا۔ ایک زوردار تھپڑ شائستہ حسن کے چہرے کو لال کر گیا۔ بے غیرت عورت، اسی لیے نہیں پسند مجھے عورت ذات، زبان چلاتی ہے بے حیا۔ دروازہ پٹکتے وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ پیچھے روتی سسکتی شائستہ حسن دونوں ہاتھوں میں سر تھامے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابرش الماری کیوں پھیلا دیا ساری؟ خنسا نے اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ اذان کے برتھ ڈے کے لیے ڈریسز دیکھ رہی ہوں بھابھی، کیا پہنوں؟ ابرش نے سبھی کپڑے ریجیکٹ کر دیے۔ بلو فراک تو ہے تمہارے پاس، خنسا نے اسے یاد دلایا۔ وہ حشام کو پسند نہیں آیا تھا۔ بے ساختہ ابرش کے زبان پھسلی تھی۔ او ہو، تو یہ بات ہے، خنسا نے اسے چھیڑا۔ نہیں بھابھی، وہ اصل میں حشام نے کہا تھا بھینس لگتی ہو فراک میں، تو اس لیے۔ ابرش نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ کس نے بھینس کہا ابرش؟ صوفیہ بھی چلی آئی تھی۔ حشام نے، خنسا نے لہک کر کہا تو صوفیہ بھی ہنس پڑی۔ اذہان کی ماما کیا پہن رہی ہیں، سیکرٹ رکھا ہوا ہے؟ ابرش نے صوفیہ کو چھیڑا۔ سیکرٹ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا، حاتم نے سرپرائز رکھا ہے۔ صوفیہ مسکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں محبت کے رنگ نمایاں تھے۔ کتنی خوش قسمت ہے نا آپ بھابھی۔ خنسا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر دبائے تھے۔ ہاں خنسا، واقعی یہ خوش قسمتی ہی ہے کہ حاتم مجھے خود سے پہلے رکھتے ہیں۔ میری ہر خوشی، ہر درد کا احساس مجھ سے زیادہ ان کو ہے۔ میری عزت کو اپنی محبت پر مقدم رکھتے ہیں، میرے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتے۔ کسی بھی بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟
صوفیہ نے حاتم کو سوچتے ہوئے محبت سے کہا۔ او ہو بھابھی، آپ نے تو حاتم بھائی کی تعریفوں کے پل ہی باندھ دیے۔ ابرش نے اسے چھیڑا۔ اگر محبت ہو تو رشتے جڑ ہی جاتے ہیں ابرش، لیکن رشتے جڑنے سے محبت نہیں ہوتی، فزیکل ریلیشن سے محبت نہیں ہوتی، محبت سے فزیکل ریلیشن بنتے ہیں، صوفیہ نے اپنا تجزیہ لفظوں میں بیان کیا۔ ابرش کے ذہن میں حشام کا وجود لہرایا۔ حشام کے دل میں اس کے لیے فیلنگ نہیں تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کا دل حشام کے نام پر ہی دھڑکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔